السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالن ہار ہے، پالنے والا ہے۔ رب کا معنی پالنے والا، رب العالمین سارے جہانوں کا پالنے والا۔ تو للہ میں لفظ اللہ جو ہے وہ موصوف ہے اور رب العالمین اس کی صفت ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے، بلکہ کسی نے برے کام کیے ہیں تو ان کا بھی ایک انجام ہوگا، بس برا انجام ہوگا ان کا۔ تو پرہیزگاروں کا جو انجام ہوتا ہے وہ اچھا ہے، اس لیے یہاں پر مضاف محذوف ہے، یا یہ کہہ لو العاقبۃ میں الف لام مضاف کے بدلے میں ہے، اور معنی ہے عاقبۃ للمتقین، یعنی مضاف محذوف ہے، تو یعنی اچھا انجام متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اور درود و سلام نازل ہوں، تو علی رسولہ یہ نازل محذوف سے متعلق ہے۔ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے رسول پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو محمد یہ رسول سے بدل واقع ہے۔ وآلہ واصحابہ اجمعین، اور ان کی آل پر اور ان کے صحابہ پر۔ آل سے مراد ان کے گھر والے یا پنجتن پاک، اجمعین اور تمام صحابہ پر رحمتیں اور درود نازل ہوں۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ جب بھی کسی کتاب کا آغاز کرتے ہیں تو بسم اللہ اور اللہ کی حمد سے اس کو شروع کرتے ہیں۔ اسی لیے مصنف نے بھی یہاں پر بسم اللہ اور اللہ کی حمد ذکر کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک میں بھی دیکھیے کہ قرآن پاک جو لکھا ہوا ہے اس میں بھی آغاز سب سے پہلے بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، پھر اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی حمد لکھی ہوئی ہے۔ تو قرآن پاک کی اس میں اقتداء بھی ہو جائے گی اور حدیث پاک کی اتباع بھی ہو جائے گی، کہ حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اخطأ، کہ ہر وہ عظیم الشان کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے تو وہ ادھورا رہتا ہے۔ ایسی ہے کہ حدیث میں ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فہو اجزم، کہ ہر وہ عالی شان کام جو اللہ کی حمد سے شروع نہ کیا جائے تو وہ ناقص رہتا ہے۔ تو ان حدیثوں کی اتباع بھی ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے فرمایا اور مصنف نے بسم اللہ اور حمد سے شروع کیا، تو نبی کے فرمان پر عمل بھی ہو گیا اور قرآن پاک کے طرز کے مطابق بھی ہو گیا۔ بداں کے اسعدک اللہ تعالی فی الدارین، تو سب سے پہلے صاحب کتاب پڑھنے والوں کو دعا دے رہے ہیں، فرماتے اسعدک اللہ فی الدارین، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں جہان میں، دارین میں
تم کو فیروز مند فرمائے، نیک بخت بنائے۔ اب فرماتے ہیں چونکہ منشعب میں، یہ منشعب کتاب ہے، انشعاب ینشعب، انشعاب کا معنی ہوتا ہے حصے ہو جانا، شاخوں کا پھیلنا۔ تو چونکہ اس کتاب کے اندر ایک لفظ کے مختلف صیغے بتائے جائیں گے، مختلف گردانیں بتائی جائیں گی، مختلف ابواب ذکر کیے جائیں گے، ایک ایک چیز کے کئی ابواب ذکر کیے جائیں گے، تو گویا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ درخت کے ایک تنے سے مختلف شاخیں نکلتی ہیں تو وہ پھیلتی ہیں، تو ان کے پھیلنے کو اور مختلف شاخوں کے نکلنے کو انشعاب کہیں گے۔ اسی سے اس کتاب کا نام منشعب رکھ دیا کہ اس کے اندر بھی ایک لفظ سے مختلف گردانیں، مختلف ابواب، کسی بھی چیز کے، کسی بھی مفہوم کے مختلف اقسام بیان کیے جائیں گے، اس لیے اس کا نام منشعب رکھ دیا گیا ہے۔ تو منشعب کا آغاز کرتے ہیں صاحب کتاب، فرماتے ہیں سب سے پہلے دعا دیتے ہیں، اسعدک اللہ تعالی فی الدارین، دارین میں تم کو اللہ رب العزت نیک بخت فرمائے، کہ جملہ افعال متصرفہ و اسماء متمکنہ از روئے ترکیب حروف اصلی بردو گنا است۔ فرماتے تمام افعال متصرفہ، افعال متصرفہ، افعال دو طرح کے ہوتے بیٹا، ایک فعل متصرف اور ایک فعل غیر متصرف۔ فعل متصرف اس فعل کو کہتے ہیں جس کی گردانیں ہوتی ہیں، امر، نہیں، مضارع وغیرہ تمام کی گردانیں ہوتی ہیں، ان کو فعل متصرف کہتے ہیں۔ اور ایک فعل غیر متصرف ہوتا ہے جو فعل تو کہلاتے ہیں لیکن ان کی تمام گردانیں نہیں آتی ہیں، جیسے افعال ناقصہ وغیرہ، افعال مقاربہ وغیرہ، ٹھیک ہے، جیسے کانا، سارا وغیرہ ہیں، عصا، کادا، کروبا، یہ سب افعال ہیں لیکن ان کی گردانیں نہیں ہوتی ہیں، اس لیے ان کو افعال غیر متصرفہ کہتے ہیں۔ یہاں پر چونکہ گردانیں ذکر کریں گے اس لیے یہاں پر بحث جو اس کتاب میں کریں گے وہ افعال متصرفہ ہی سے کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ جملہ افعال متصرفہ، تمام افعال متصرفہ، وہ افعال جن کی گردانیں ہوتی ہیں، وہ اسماء متمکنہ، ایسے ہی تمام اسماء متمکنہ کے جن پر اعراب آتا ہے، یعنی اسماء معربہ، سب کے سب ازرو ترکیب حروف اصلی، حروف اصلی کے ترکیب کے اعتبار سے، کہ حروف اصلی سے ان کی ترکیب ہوتی ہے نا، کہ کوئی بھی کلمہ چند حروف سے مل کر بنتا ہے، تو جن حروف سے مل کر بنتا ہے ان میں حروف اصلی کے اعتبار سے جو ترکیب ہوتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ دو قسموں پر ہوں گے۔ اگر حروف اصلی سے ترکیب ہو رہی ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ حروف اصلی کسی فعل متصرف یا اسم متمکن میں کتنے ہیں۔ اگر کسی کے اندر حروف اصلی 3 ہے تو اس کو بیٹا ثلاثی کہیں گے، کیونکہ ثلاثی کا معنی 3 والا، تو 3 حروف اصلی کسی کے اندر ہیں تو اس کو ثلاثی کہیں گے، اور اگر 4 حروف اصلی ہیں تو ان کو رباعی کہیں گے، ٹھیک ہے، رباعی کا معنی 4۔ تو فرماتے ہیں کہ برد و گنا است، 2 قسموں پر ہے، ایک ثلاثی و رباعی اور دوسرا رباعی۔ ثلاثی کسے کہتے ہیں؟ اب چونکہ میزان کے اندر گردانے کر کے دکھائیں گے اس لیے یہاں پر تو افعال متصرفہ ہی سے بحث کریں گے، اسماء متمکنہ سے بحث نہیں کریں گے، کیونکہ اسماء متمکنہ سے نحو کے اندر بحث کی جاتی ہے، اسی لیے یہ فعل سے ہی چونکہ بحث کریں گے، اسی لیے ثلاثی کی تعریف میں فعل ہی کا ذکر کریں گے۔ اور فرماتے ہیں کہ اما ثلاثی باشد، ثلاثی کا میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ ثلاثی کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر 3 حروف اصلی ہوں، لیکن چونکہ یہ بحث فعل سے کریں گے اس لیے فعل ماضی کے بعد بتائیں گے، یہ کہیں گے کہ فعل ماضی جس لفظ کی فعل ماضی میں 3 حروف اصلی ہوں تو اس کو ثلاثی کہیں گے، اور اگر کسی کی ماضی میں 4 حروف اصلی ہوں تو اس کو رباعی کہیں گے۔ فرماتے ہیں اما ثلاثی، رہا ثلاثی، باشد، ثلاثی وہ ہوتا ہے کہ در ماضی او سے حرف اصلی باشد، کے جس کے ماضی میں 3 حروف اصلی ہوں، تینوں حروف اصلی ہوں، زائد نہ ہوں۔ اصلی کا مطلب جو مادے کے حروف ہوتے ہیں، کسی بھی چیز کے نا ایک ضروری پارٹس ہوتے ہیں کہ ان کے بغیر وہ چیز بن ہی نہیں سکتی، وہی اصلی کہلاتے ہیں۔ تو جیسے نصرہ ہے،
نون صاد رے یہ حروف اصلی ہیں اور صرف حروف اصلی ہی ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ تو فرماتے ہیں کہ ثلاثی وہ ہے باشد وہ ہوتا ہے کہ در ماضی او سے حرف اصلی باشد، کہ اس کے ماضی میں 3 حرف اصلی ہوں، اسے ثلاثی کہیں گے. جیسے کہ نصرہ ہے، ضربہ ہے، نصرہ اس نے مارا، ضربہ اس نے، نصرہ اس نے مدد کی، ضربہ اس نے مارا، تو تینوں حرف اصلی ہیں، اس کو ثلاثی کہیں گے. وہ رباعی باشد رباعی وہ ہوگا کہ در ماضی او 4 حرف اصلی باشد، کہ اس کے ماضی میں 4 حرف اصلی ہوں. جیسے بعثر عرقب، تو بعثر با عین سا را 4 حروف ہوئے، ماضی ہے بعثر، ٹھیک ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. آپ کو سارے ابواب پڑھیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. تو بعثر یہ 4 حرف اصلی ہیں اس کے، اس لیے اس کو ہم رباعی کہیں گے، ٹھیک ہے. بعثر اس نے ابھارا، عرقب اس نے حیلہ سازی کی، اس نے بہانہ بنایا، ٹھیک ہے. تو 4 حرف ان میں اصلی ہیں، اس لیے ان کو رباعی کہیں گے. اما ثلاثی بر 2 گنا است، پھر کہتے ہیں کہ ثلاثی تو وہ ہوتا ہے جس کے اندر 3 حرف اصلی ہوں. اب 3 حرف اصلی، یا تو اب اس کی بھی 2 صورتیں ہیں، 3 حرف اگر اصلی ہیں تو اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو صرف جو 3 حرف اصلی ہیں صرف وہی 3 حرف ہوں گے، یا یہ ہے کہ ان 3 حرف کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی آ جائے گا. اگر صرف 3 حرف اصلی ہیں، ان کے علاوہ کوئی حرف زائد نہیں ہے، تو اس کو ثلاثی مجرد کہیں گے. اور اگر 3 حرف اصلی کے علاوہ اس کے اندر کچھ زائد حروف بھی ہیں، چاہے 1 ہو یا 2 ہو یا 3 ہو، کتنے بھی کچھ حروف زائد ہیں، تو ثلاثی تو ہے ہی، کیونکہ 3 حرف اصلی ہیں اس میں، لیکن مزید بھی کچھ ہو رہے ہیں، تو اس لیے اس کو ثلاثی مزید فی کہیں گے. مزید فی یعنی اس میں کچھ حرف زائد ہیں اصل کے علاوہ. اس لیے ثلاثی کی بھی 2 قسمیں ہو گئی، ایسے ہی رباعی کی بھی 2 قسمیں ہو جائیں گی. کہ رباعی اگر ہے 4 حرف اصلی ہیں اس میں، تو یا تو وہی 4 حرف اصلی جو ہیں وہی صرف ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی حرف زائد نہیں ہوگا، تو اس کو رباعی مجرد کہیں گے. اور اگر 4 حرف اصلی تو ہیں، ان کے علاوہ کچھ ان کے ساتھ میں کچھ حروف زائد بھی لگے ہوئے، تو اس کو رباعی مزید فی کہیں گے. تو ثلاثی اور رباعی دونوں میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہو جائیں گی. وہی فرماتے صاحب کتاب اما ثلاثی بر 2 گنا است، رہا ثلاثی اس کی 2 قسمیں ہیں. گنا کا معنی قسمیں، 2 قسمیں ہیں. یک مجرد، ایک تو مجرد ہے، مجرد کا مطلب جو زائد حروف سے خالی ہو، کہ در ماضی او حرف زائد نہ باشد، کہ اس کے ماضی میں کوئی حرف زائد نہ ہو. اور یہاں پر اعتبار ماضی ہی کا ہے. مضارع میں تو بیٹا علامت مضارع لگے گی تو وہ علامت مضارع تو زائد ہو ہی جاتی ہے. ماضی میں کوئی حرف زائد نہیں ہونا چاہیے. اگر ماضی میں کوئی حرف زائد نہیں ہے تو اسی کو کیا کہیں گے؟ ثلاثی مجرد. و دیگر مزید فی، اور دوسری قسم کیا ہے؟ ثلاثی مزید فی. مزید فی کسے کہیں گے؟ کہ در ماضی او حروف زائد نیز باشند، کہ اس کی ماضی میں حروف زائد بھی ہوں، حروف اصلی کے علاوہ کچھ حروف زائد بھی ہوں. فرماتے ہیں کہ مزید فی وہ ہے کہ در ماضی او حروف زائد نیز باشند، کہ اس کے ماضی میں حروف زائد بھی ہوں، یعنی اصلی حروف کے علاوہ حروف زائد بھی ہوں. و اما آ کے درو حروف زائد نہ باشد، آ نیز بر 2 گنا است. پھر ثلاثی میں، ثلاثی ہی کی ابھی 2 قسمیں کی ہیں، ایک ثلاثی مجرد اور ایک ثلاثی مزید فی. پھر ثلاثی کی جس کے اندر حروف زائد نہیں ہوتے، یعنی ثلاثی مجرد، جس کے ماضی میں 3 ہی حرف اصلی ہوتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی حرف زائد نہیں ہوتا ہے، پھر اس ثلاثی مجرد کی بھی 2 قسمیں ہیں. فرماتے ہیں کہ اما آ کہ درو حروف زائد نہ باشد، رہا وہ جس میں حروف زائد نہ ہو، آ نیز بر 2 گنا است، اس کی بھی 2 قسمیں ہیں. یک مضطرد، ایک تو مضطرد اور دوسرا شاذ. یعنی ثلاثی مجرد کی 2 قسمیں ہیں، ایک ثلاثی مجرد مضطرد، ایک ثلاثی مجرد شاذ. ثلاثی مجرد مضطرد، ثلاثی 3 حرف ہیں اس میں اصلی، اس کی ماضی میں. مجرد کہہ رہے ہیں یعنی 3 حرف کے علاوہ کوئی چوتھا حرف، کوئی زائد بھی حرف نہیں ہے اس میں،
ٹھیک ہے، اس لیے ثلاثی مجرد مترد کیوں؟ مترد یہ قسم ہو گئی مترد کیوں؟ مترد کا معنی ہوتا ہے بیٹا زیادہ تر جس کا استعمال ہوتا ہو. تو ثلاثی مجرد دو طرح کے ہوتے ہیں ابواب. ثلاثی مجرد کے کچھ باب تو وہ ہوتے ہیں جو بہت استعمال ہوتے ہیں، جو بہت استعمال ہوتے ہیں ان کو مترد کہتے ہیں، اور جو بہت کم استعمال ہوتے ہیں، نادر ہوتے ہیں، شاذ ہوتے ہیں، ان کو شاذ کہتے ہیں. فرماتے ہیں یک مترد، ایک قسم مترد ہے کہ وزن او بیشتر آیت. کہ مترد کا معنی بتا دیا کہ مترد اسے کہیں گے کہ جس کا وزن بہت زیادہ آئے، یعنی جس کا استعمال بہت زیادہ ہو. و دیگر شاذ، اور دوسری قسم اس کی کیا ہوگی ثلاثی مجرد کی شاذ، کہ وزن او کم تر آیت، کہ اس کا وزن کم آتا ہے. اب جب ثلاثی مجرد کی دو قسمیں ہو گئی، ثلاثی مجرد مترد یعنی جس کے ماضی میں 3 حرف اصلی ہوں اور 3 کے علاوہ کوئی دوسرا زائد حرف بھی نہ ہو اس میں، ٹھیک ہے، اور زیادہ تر استعمال ہوتا ہو تو وہ اسے مترد کہیں گے. تو ثلاثی مجرد مترد کے کتنے باب آتے ہیں اس کو بتانے فرماتے ہیں اما مترد را 5 باب است. رہا ثلاثی مجرد مترد تو اس کے 5 باب ہیں. ثلاثی مجرد مترد جن کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، جن کا وزن بہت زیادہ آتا ہے، اس کے کل کتنے باب ہیں؟ 5 باب ہیں. ان 5 بابوں کے وزن پر ثلاثی مجرد کے ابواب دوسرے الفاظ آتے رہیں گے. وہ 5 باب کیا ہے؟ پہلا باب ہوتا ہے بیٹا کہ ماضی میں عین کلمے کے فتحے کے ساتھ اور مضارع میں عین کلمے کے ضمے کے ساتھ. باب اول اسی لیے بتا رہے ہیں پہلا باب. ان 5 بابوں میں پہلا باب بر وزن فعال یفعل، فعال یفعل کے وزن پر آئے گا. اور یاد رہے کہ یہ ثلاثی مجرد کے جو ابواب ہیں نا، یہ صرف سما پر موقوف ہیں. یعنی اہل عرب نے اگر اس کو فعال یفعل سے پڑھا ہے کسی لفظ کو تو ہمیں ضروری ہے کہ اس کو فعال یفعل سے پڑھیں. کسی نے فعال یفعل سے پڑھا ہے کسی لفظ کو تو ہمیں ضروری ہے کہ اس کو فعال یفعل یعنی مضارع میں عین کلمے کے فتح کے ساتھ پڑھیں. یعنی ہم اپنی طرف سے اس کو بنا نہیں سکتے، یہ سب کے سب سماعی ہے. اہل عرب نے جیسا پڑھا ہے ویسا ہی ہم پر لازم ہے کہ ہم اسے پڑھیں. ٹھیک ہے، اس لیے قاعدہ اس کے لیے کوئی مقرر نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ سے اس کو بنا لو. فرماتے ہیں بر وزن فعال یفعل، پہلا باب فعال یفعل کے وزن پر، یفعل کے وزن بے فتح العین فی الماضی، ماضی میں عین کلمے کے فتح کے ساتھ، و ضمھا فی الغابر، اور غابر میں اس کے عین کلمے کے ضمے کے ساتھ. غابر مضارع کو غابر کہہ رہے ہیں کیونکہ غابر یہ غبور سے بنا ہے، اور غبور کا معنی ہوتا ہے باقی رہنا، اور مضارع کے اندر چونکہ بولنے کے وقت میں زمانہ باقی ہوتا ہے نا، اس لیے اس کو غابر کہتے ہیں. اور ماضی میں جب ہم ماضی کے بارے میں بتاتے ہیں تو وہاں پر اس کا زمانہ باقی نہیں ہوتا، وہ تو گزر چکا ہوتا ہے. اس لیے مضارع کو غابر یعنی بے معنی باقی غابر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو فعل ماضی میں عین کلمے کے فتح کے ساتھ اور فعل مضارع میں عین کلمے کے ضمے کے ساتھ فعل یفعل. جیسے مثال دے رہے ہیں اس کی، جیسے النصر والنصرت یاری کردن. النصر والنصرت دونوں مصدر ذکر کر دیے اور یہ فعل یفعل کے ہی وزن پر ہوں گے. تو ماضی جتنی بھی آپ بنائے، چاہے ماضی مطلق بنائے، چاہے ماضی قریب بنائے، چاہے ماضی احتمالی بنائے، ماضی بعید بنائے، ماضی تمنائی بنائے، ماضی استمراری بنائے، کچھ بھی بنائے، ماضی میں عین کلمے کے فتح ہی رکھنا ہے. ٹھیک ہے، فعل جیسے نصر، قد فعل، قد نصر، اس طریقے سے. ٹھیک ہے، تو النصر والنصرت یہ دونوں مصدر ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے یاری کردن، یاری کرنا یعنی مدد کرنا. اب اس باب کی گردان کر رہے ہیں اور چند مصادر نیچے ذکر کریں گے. ان مصادر کا آپ کو ترجمہ یاد کرنا ہے اور ان مصادر سے ایسے ہی نصرہ ینصرو سے جیسے یہ گردان کر رہے ہیں، ایک گردان اگر آپ رٹ لیں گے تو باقی سارے مصادر کی آپ اسی کے وزن پر گردان کر لیں گے آرام سے. یہ جو گردان ہے بیٹا اس کو صرف صغیر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اسے؟ صرف صغیر. صرف کا معنی گردان اور صغیر کا معنی چھوٹا. صرف صغیر چھوٹی گردان. اب آپ کہیں گے کہ میزان میں جو گردانیں پڑی تھی ماضی کی، فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما الی آخر، وہ 14 صیغے پڑے تھے. وہ گردان صرف کبیر کہلاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ماضی کی گردان ہے، وہ صرف ماضی کے صیغے 14 صیغے ماضی کے ذکر کیے گئے، بہت زیادہ لمبی ہو گئی نا. اور یہاں پر صرف ماضی کا ایک صیغہ
مضارع کا ایک صیغہ، تو ایک ایک صیغہ ذکر کر دے رہے ہیں، باقی صیغے آپ اپنے آپ سے بنا لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ایک ایک صیغہ ذکر کر رہے ہیں ساری چیزوں کا، تو ایک ایک صیغہ یہ تو بہت چھوٹا ہے، تو اس لیے اس کو صرف صغیر کہتے ہیں۔ اگرچہ سارے صیغے مل کر یہاں پر لمبا ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ ہر ایک چیز کا ایک ایک صیغہ ہوتا ہے۔ اب گردان کرتے ہیں، نصر ینصر نصرا فہو ناصر، تو دیکھو نصر فعل ماضی ہے، اس نے مدد کی، ینصر وہ مدد کرتا ہے۔ باقی صیغے آپ لوگ اگر پوری گردان کرنا چاہو تو وہی جو میزان میں گردانیں پوری کر کے دکھائیے اسی وزن پر آپ کرتے چلے جائیے گردانیں، یعنی نصر نصرا نصرو نصرت نصرنا نصرتا نصرتما نصرتم نصرتی نصرتما نصرتن نصرتو نصرنا، اس طریقے سے پوری گردان کرنا چاہے پوری گردان کر لیں، وہ صرف کبیر ہو جائے گی۔ یہاں پر تو صرف ایک ایک لفظ بتا رہے ہیں ساری گردانوں کا۔ نصرا فعل ماضی کا، ینصر فعل مضارع کا، نصرن یہ مصدر ہے، فہو ناصر ناصر یہ اسم فاعل ہے مدد کرنے والا، والنصر فعل ماضی مجہول کا واحد غائب کا صیغہ، ینصر فعل مضارع مجہول کا صیغہ، نصرن نصرن مدد کرنا یہ مصدر ہے، فہو منصور تو منصور یہ اسم مفعول کا صیغہ بنا دیا صرف ایک، ٹھیک ہے، کیونکہ مجہول سے اسم مفعول بنتا ہے، اس لیے مجہول کے صیغے کے بعد اسم مفعول کو ذکر کیا۔ الامر منہ انصر، یعنی نصرہ اور ینصروں سے امر جو بنے گا صیغہ امر وہ انصر بنے گا۔ آپ نے امر بنانے کا قاعدہ میزان میں پڑھ لیا ہے، تو اس سے امر بنے گا انصر، اور نہیں ون نہیں عنہ، اور اس سے نہیں جو آئے گی لا تنصر ہوگی، تو انصر کا معنی ہے تو مدد کر، لا تنصر کا معنی ہے تو مدد مت کر۔ الظرف منہ، اس میں ظرف اس سے کیسے بنائیں گے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے بنانے کا قاعدہ تو میزان میں آپ نے پڑھ لیا ہے، لیکن اس میں ظرف کا صیغہ اس سے بنے گا منصرن۔ والآلۃ منہ، اور اس میں آلہ کا اس سے صیغہ بنے گا منصرن، مذکر کا صیغہ منصرن بنے گا، مؤنث کا صیغہ منصرۃ بنے گا، اور مفعالن کے وزن پر بھی آلے کا صیغہ آتا ہے، اس لیے منصارن بھی اس کا صیغہ بنے گا، تین صیغے بن گئے آلہ کے۔ وتثنیتہما، اور دونوں کا تثنیہ یعنی ظرف کا اور آلہ کا دونوں کا تثنیہ منصران اور منصران ہے۔ منصران یہ منصرن کی تثنیہ ہے یعنی ظرف کا تثنیہ ہے، اور منصران یہ آلہ کا تثنیہ ہے، اس میں آلہ کا، تو معنی ہوگا منصرن کا معنی تھا مدد کرنے کی جگہ یا مدد کرنے کا وقت، ہے نا، اور منصرن کا معنی تھا مدد کرنے کا آلہ، اور منصران کا معنی ہوگا مدد کرنے کی دو جگہ یا مدد کرنے کے دو وقت، یا اور منصران کا معنی ہوا مدد کرنے کے دو آلے۔ والجمع منہما، ایسے ہی ظرف اور اس میں آلہ کی جمع، دونوں کے صیغوں کی جمع کیا آئے گی، مناصر اور مناصیر۔ مناصر یہ اس میں ظرف اور اس میں آلہ دونوں کی جمع آتی ہے، ٹھیک ہے، اور مناصیر یہ صرف اس میں آلہ کی جمع آئے گی، مناصیر ہے نا، منصار کی جمع مناصیر، اس میں آلہ کا صیغہ منصار ہے نا، اس کی جمع مناصیر۔ افعل التفضیل منہ، اس میں تفضیل کا صیغہ اسی سے انصرو بنے گا افعالو کے وزن پر، ہے نا۔ والمؤنث منہ، اور اس میں تفضیل ہی سے مؤنث کا صیغہ نصرا بنے گا، تو انصر کا معنی بہت زیادہ مدد کرنے والا، النصرا بہت زیادہ مدد کرنے والی عورت۔ وتثنیتہما، اب ان دونوں کی تثنیہ انصران آئے گی، انصر کی تثنیہ انصران آئے گی، اور نصرا کی تثنیہ نصریان آئے گی، ٹھیک ہے۔ والجمع منہما، اور ان دونوں کا اس میں تفضیل کے مذکر و مؤنث دونوں کا جمع کا صیغہ جو آئے گا وہ انصرون آئے گا، جمع مذکر سالم، ٹھیک ہے۔ وہ عناصر یہ جمع مکسر آئے گی مذکر کی، والنصر یہ جمع مؤنث کی آئے گی مکسر، اور نصریات جمع مؤنث کی سالم آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ اب ایک گردان آپ کو بتا دی نصرہ ینصرو سے، یہ گردان بیٹا آپ ایک رٹ لینا، پھر نیچے چند باب نصرہ ینصرو ہی سے چند مصادر ذکر کیے ہیں، ان مصادر کو آپ معنی یاد کریں، اور پھر اسی وزن پر جو گردان آپ نے ابھی پڑھی اسی وزن پر اس کی بھی گردان کریں۔ جیسے الطلب جستن، طلب کا معنی ہوتا ہے جستن تلاش کرنا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی نصرہ ینصرو سے ہے، یعنی طلبہ یطلب طلبا فہو طالب، وطلبہ یطلب طلبا فہو مطلوب، الامر منہ اطلب والنہی عنہ لا تطلب، والظرف منہ مطلب، والآلۃ منہ مطلب ومطلبۃ ومطلاب، وتثنیتہما مطلبان ومطلبان، والجمع منہما مطالب ومطالب، وافعل التفضیل منہ اطلب، والمؤنث منہ الطلبہ، وتثنیتہما اطلبان وطلبیان، والجمع منہما اطلبون واطالب وطلب وطلبیات۔ اس طریقے سے گردان آپ اس کی کر لیں، ایک گردان آپ کو رٹنا ہے، باقی ساری گردانیں آپ آسانی سے کرتے چلے جائیں گے۔ ایسی الدخول، یہ بھی نصرہ ینصرو ہی سے، دخل یدخل، وہی
فعل ماضی میں عین کلمے کے فتح کے ساتھ، عین کلمے اور مضارع میں عین کلمے کے ضمے کے ساتھ. الدخول اسی کا مصدر ہے، دخل یدخل. دخول کا معنی ہوتا ہے در آمدن، داخل ہونا، اندر ہونا. الفتل، القتل، القتل کا معنی ہوتا ہے قتل کرنا، قتل کرنا. قتل یقتل قتلا فہو قاتل، ویسی ساری گردان کر لیں گے، ہے نا، کشتن مارنا. الفتل، فتل تافتن، الفتل کا معنی ہوتا ہے تافتن، تافتن کا معنی بٹنا، ٹھیک ہے. تو الفتل کا معنی بٹنا، تو یہ بھی فتل یفتل فتلن، نصر ینصرو سے. تو ایک گردان آپ پختہ یاد کر لیجئے تاکہ سارے الفاظ جتنے بھی آئے ان سے آپ سارے صیغے آسانی سے بنا سکیں، ٹھیک ہے. یہ محنت سے یاد کر لیجیے.